حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ راز جو آپ نے نہیں سنا۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسا قصہ جو آپ نے شاید کبھی اس تفصیل سے نہیں سنا ہوگا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا، ایک ایسی قوم جس کے مرد کھلے عام ننگے نہاتے تھے، جبکہ خود ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے ہی نجات دہندہ پر نقطہ چینی شروع کر دی، اور پھر اللہ نے کیا معجزہ دکھایا۔ آج ہم بات کریں گے وہ پتھر جو بھاگا تھا، وہ عصا جس کی تاریخ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، وہ 12 چشمے جو پتھر سے پھوٹے، اور وہ بولتی گائے جس کا قصہ قرآن میں ہے۔ تو بھائی تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آپ کو سب اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی قوم جہاں مردوں کا رواج تھا کہ وہ سب کے سامنے کھلے عام ننگے ہو کر نہاتے تھے، لیکن ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرم والے تھے، وہ ہمیشہ چھپ کر نہاتے تھے۔ اب ان کی قوم کے بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آیا، ارے موسیٰ کیوں چھپ کر نہاتے ہیں؟ ضرور ان کے جسم پر کوئی عیب ہے، شاید برس ہے یا کوئی اور بیماری۔ یون نبی پر اعتراض کرنے لگے، اور یوں انہوں نے اپنے ہی نبی، اپنے نجات دہندہ اللہ کے برگزیدہ بندے پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ اب اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کی برات سب کے سامنے ظاہر کرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں غسل کیا، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے۔ غسل سے فارغ ہو کر جب کپڑے پہننے آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے پتھر حرکت میں آیا۔ جی ہاں، اللہ کے حکم سے وہ پتھر زندہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے کپڑے اٹھا کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر بھاگتا رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں جا پہنچا، اور وہاں سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا۔ اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک صحیح سالم حسین و جمیل بدن، کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی برات سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ عصا کی حیرت انگیز تاریخ۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی تاریخ بتاتا ہوں۔ یہ کوئی عام لاٹھی نہیں تھی، یہ عصا اصل میں جنت کے ایک درخت کی لکڑی تھی۔ اس کی لمبائی 10 ہاتھ تھی۔ اتفاق دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ یہ عصا 2 شاخہ تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی دونوں شاخیں مشعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ اس عصا کی تاریخ دیکھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے۔ نمبر 2، پھر وراثت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ نمبر 3، پھر ان کے صاحبزادے مدین کے پاس۔ نمبر 4، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اور نمبر 5 اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ یہ تھی اس عصا کی عظمت۔ پتھر سے 12 چشمے، زندہ معجزہ۔ وہی پتھر جو بھاگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ پتھر ایک اور معجزے کا ذریعہ بنا۔ جب بھی قوم کو پانی کی ضرورت ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مارتے، اور کیا ہوتا؟ تفسیر عزیزی کے مطابق آپ 12 مرتبہ عصا مارتے، ہر ضرب پر پتھر پر عورت کے پستان جیسا اثر ظاہر ہوتا۔ پہلے پسینہ نما، پھر قطرے ٹپکنے لگتے، پھر پوری طرح پانی بہنے لگتا، اور یوں ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان! اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو۔ گائے کا عجیب و غریب قصہ۔ اب سنیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز قصہ۔
بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، معلوم نہیں تھا قاتل کون ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اللہ نے حکم دیا، ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، جیسے آج کل ہندو مذہب میں۔ لوگ حیران، ہم نے قاتل کا پوچھا ہے، آپ گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ But what age should the cow be? No, not a calf, but not old either. What does that mean? What about its color? سوالوں کا سلسلہ اور گائے کی تلاش۔ اب بنی اسرائیل نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اگر وہ فوراً کوئی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا، لیکن نہیں۔ پہلا سوال، گائے کی عمر کیا ہو؟ جواب، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان۔ دوسرا سوال، رنگ کیسا ہو؟ جواب، گہرا زرد، دیکھنے والوں کو خوش کرنے والا۔ تیسرا سوال، کوئی منفرد وصف؟ جواب، کام کرنے والی نہیں، زمین نہیں جوتتی، کھیتی کو پانی نہیں دیتی، بالکل بے عیب۔ یوں وہ ایک خاص گائے کی نشاندہی پر پہنچے جو پوری دنیا میں صرف ایک تھی۔ زرین، ایک لڑکا، گائے اور ماں کی فرما برداری۔ اب سنیے یہ گائے کہاں سے آئی۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا۔ اس نے اپنی گائے کے بچڑے کی گردن پر مہر لگا کر کہا، خدایا، یہ میری امانت ہے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور یوسف کے واسطے سے، اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ انسان فوت ہو گیا۔ اس کا لڑکا جوان ہوا۔ ماں نے بتایا، بیٹا، تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے جنگل میں چھوڑی تھی، اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ لڑکے نے پوچھا، ماں، نشانی کیا ہے؟ ماں نے بتایا، اس کا رنگ پیلا ہے، دور سے سورج کی کرنوں جیسا لگتا ہے، اور وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ جب تو اسے دیکھے تو کہنا، اے گائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے رب کے نام پر میرے پاس آ جا، وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ لڑکا جنگل گیا، گائے کو دیکھا اور کہا، میرے پاس آ جا، اور گائے اس کے پاس آ گئی۔ گائے بولی، اے نوجوان، میرے اوپر سوار ہو جا، تھکے گا نہیں۔ لڑکا بولا، ماں نے منع کیا ہے، میں تمہیں کھینچ کر لے جاؤں گا۔ گائے بولی، شاباش، میں تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو سوار ہو جاتا تو میں تجھے لے کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار صرف اسی لیے ہوں کہ تو اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ دیکھا آپ نے، گائے تک فرما برداری کی اہمیت جانتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی فرمائی۔ اللہ کے احسانات کا احوال۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھا ایک واقعہ، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل پر اور کتنے احسان کیے۔ ایک، لباس۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہیں ہوتے تھے۔ بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، کٹرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بچوں کے کپڑے، بچہ پیدا ہوتا تو کپڑا ساتھ ہوتا اور بڑھتا بھی اسی طرح۔ رات کی روشنی، اللہ نے نور کا ستون بنا دیا جس میں وہ کام کاج کرتے۔ آسمانی طعام، من اور سلوا، پانی کا بندوبست، 12 چشمے، لیکن پھر بھی وہ ناشکرے بنے۔ یون نبی پر اعتراض کرنے لگے۔ نبی پر اعتراض کیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک، اللہ کے حکم پر بنا چونچرا عمل کریں، اپنے نبیوں کی عزت کریں، فرما برداری کا ثمر ملتا ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو لائک بٹن ضرور دبائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فوراً مل جائیں۔ ایسی ہی مزیدار اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک کے لیے۔